الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی دینی اسلامی بابرکت برحمت مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید. اب آپ کے سامنے سلسلہ وار تاریخ اسلام جلد اول باب دوم کا کل کے آگے کا بیان شروع کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے. مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے. وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے، مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے. غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے. آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ کا کام تمام کیے دیتا ہوں. نعوذ باللہ. ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نظر کروں گا. چنانچہ حضرت عمر مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے. راستے میں سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ عمر کدھر جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سہل کر دوں. حضرت سعد رضی اللہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے. پھر سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی اس کے حمایتی ہو، لاؤ پہلے تمہارا ہی کام تمام کر دوں. حضرت سعد رضی اللہ نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. حضرت عمر یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے. راستے میں اپنی بہن کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا. بہن کے گھر پہنچے
وہاں حضرت خباب بن عارت جا حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا قد اسلمنا وتبعنا محمد افعل مما عبدالک، ہاں عمر ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر پایا۔ اس نظارہ کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور وہ طیش و غضب کے طوفان میں قدرے دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ حضرت عمر کا یہ کلام جو کہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کر لو، پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہوگا قرآن مجید کی آیت جن اوراق پر لکھی وہ اسی سے لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیت پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا ہے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت حضرت عمر کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اندر تھے انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تأمل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر،
کیا تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا اور یہ اور باخندہ پیشانی اہلا و سہلا و مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی اعلانیہ اور اشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی اور ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان کل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔